मसीह यस्सु में आपको सलाम कबूल हो, आपकी सलामती हो। खुदा आपको बरकत बख्शे। इस कलाम के सुनने के सबब से आप बरकत पाते हैं। आपकी इस मोहब्बत के लिए, खुदा से मोहब्बत के लिए मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने आपको ये फ़ज़ल बख्शा है कि आप उसके कलाम को सुनने के मुश्ताक हैं। और इस वक्त जो आप ये मैसेज सुन रहे हैं ये 10 अहकाम से रिलेट कर रहा है। और इस पर आज जो मैं बात करूँगा वो अपने पर करूँगा, अपने बाप। ये देखें, मोहब्बत कोई ऐसा अमल नहीं है कि जो यकमुश्त होता है या एकदम आ जाता है, बल्कि ये इक्तसाबी अमल है जिस पर हम मेहनत करते हैं। सबसे पहले अपने बाप की, यानी दुनिया में कोई भी शख्स जो है सबसे पहले जब किसी ऑफिस में जाते हैं, किसी स्कूल में दाखिल होते हैं, तो वो नाम पूछने के साथ उसके बाप का नाम पूछते हैं। और जिसके बाप का नाम नहीं मिलता उसको आप सोच सकते हैं कि हमारा माशरा क्या कहता है। बहरहाल बाप की हर जगह शनाख्त होती है। हर एक इंसान की शनाख्त ये है कि वो किसी बाप से पैदा हुआ है। इसलिए अपने बाप की पहले इज़्ज़त कर। और ये लाजम है कि जो बच्चा अपने बाप की इज़्ज़त नहीं करता वो बाप के बाप की इज़्ज़त कभी नहीं करेगा, क्योंकि वो अभी महदूद है। और महदूद होने की वजह से वो इतना अभी आला ज़रफ़ नहीं है, मोहब्बत में इतना आगे नहीं है, मोहब्बत में इतना मजबूत नहीं है कि बाप के बाप की इज़्ज़त कर सके। क्योंकि ये लाजम है कि अपने बाप की इज़्ज़त करना आसान है। क्यों? इसलिए कि अगर कोई शख्स के 2 बहन भाई हैं, एक या 4 बहन भाई हैं, और उन चारों में एक वो है, 3 उसके और बहन भाई हैं, 2 बहनें हैं और 2 भाई हैं, तो वो एक बहन और 2 भाइयों से मोहब्बत करना उस पर लाजम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब वो अपने बाप की इज़्ज़त करेगा तो बाप उसको इस बात पर के लिए कायल करेगा। बाप उसको अगर कायल नहीं होता तो उसको मजबूर करेगा, ताकत के साथ उसको ये सिखाएगा कि वो अपने बहन भाइयों की भी, जो उससे बड़े हैं, उनकी इज़्ज़त करे। और आजकल ये फैशन बहुत कम है, क्योंकि बच्चे बाप की इज़्ज़त नहीं करते, इसलिए वो अपने बड़े बहन भाइयों की भी इज़्ज़त नहीं करते। और इज़्ज़त का फ़िक़दान ये है कि वहाँ से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है वो ये है कि वो प्यारी बहन जो बीवी की हैसियत से वहाँ काम कर रही है, वो अपनी इज़्ज़त तो चाहती है लेकिन शौहर की इज़्ज़त को डैमेज करती है, और इस तरह घर का सिलसिला वहीं से ख़राब होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर अपने बाप की इज़्ज़त करेंगे, लेकिन जब बाप के बाप की इज़्ज़त करेंगे तो उसके लिए ज़रा थोड़ी सी मुश्किल बढ़ जाएगी। कैसे? क्योंकि जब बाप के बाप की इज़्ज़त करेंगे तो लाजमन है उस बाप के अगर 4 बेटे हैं, ठीक है जी, और उस शख्स का जो मोहब्बत कर रहा है, इज़्ज़त कर रहा है, उसका बाप सेंट्रल पॉइंट में है, एक उससे छोटा है और एक उससे बड़ा है, 2 उससे बड़े हैं, तो जो उसके ताया हैं उसे उनकी भी इज़्ज़त करनी पड़ेगी। भाई दादा की इज़्ज़त करेंगे तो दादा के बच्चों की भी करनी पड़ेगी। गोया कि 2 ताए हैं और एक चच्चू है, उसकी भी इज़्ज़त करनी पड़ेगी। या एक ताया है और 2 चच्चू हैं तो भी उनको उसकी इज़्ज़त करनी पड़ेगी। तो उसके लिए इज़्ज़त का दायरा कार जो है वो वसी हो जाएगा, उसे ज़्यादा लोगों की इज़्ज़त करने का पाबंद हो जाएगा। लेकिन जब दादा के बाप की यानी परदादा की इज़्ज़त करेगा तो फिर उसका एक बड़ा कबीला है, उस सारे कबीले की उसे इज़्ज़त करनी पड़ेगी। और इसी तरह उस कबीले से बाहर निकलकर अगर वो किसी चर्च का मेंबर है तो उसे पूरे, अगर वो पादरी साहब की इज़्ज़त करता है तो फिर वो पूरी कलीसिया की इज़्ज़त करनी होगी, क्योंकि सारी कलीसिया पादरी साहब के बच्चे हैं। और इस तरह वो पाबंद है इस बात के लिए कि वो सारी कलीसिया से मोहब्बत करे और उनकी इज़्ज़त करे। अगर वो ऐसा नहीं करता तो बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि ऐसे मामलात भी आते हैं कि मजबूर होकर उस चर्च लीडर को, इंचार्ज को, उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेना पड़ता है जो ऐसा नहीं करता। और इसी तरह बड़े बड़े कबीलों में भी ऐसे ही फ़ैसले होते हैं, जो कबीले की इज़्ज़त को पामाल करता है उसको सख्त सज़ा दी जाती है। और इस तरह इज़्ज़त का जो कॉन्सेप्ट है बढ़ते बढ़ते कौम पर आ जाता है, या हो सकता है आपके सूबे पर आ जाए। आपके शहर से निकल कर वो एक सूबाई सतह पर, और सूबाई सतह से कौमी सतह पर आप अपनी कौम की इज़्ज़त करें। कौम के बाद आप दूसरी कौमों की इज़्ज़त करें।
اور پھر آپ انسانیت کی عزت کریں. اور یہ کیونکہ سب انسان خدا کے ہاتھ کے بنائے ہوئے ہیں اور خدا سب کی عزت کرتا ہے. اور اگر آپ اس چیز کو دیکھنا چاہیں تو ایوب کی کتاب 36 چیپٹر 36 میں آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں مینشن ہے کہ خدا قادر ہے اور وہ کسی کو حقیر نہیں جانتا، کیونکہ وہ فہم کی قوت میں غالب ہے. اور چونکہ ہمیں فہم نہیں ہے، ہم فہم نہیں رکھتے، ہم سمجھ نہیں رکھتے، ہم بصیرت نہیں رکھتے، اس لیے ہمارے پاس نہ کوئی قدرت ہے، ہم پھر بھی دوسروں کو حقیر جانتے ہیں. تو خدا جو سب کی قدر کرتا ہے، سب کو عزت دیتا ہے، سب سے پیار کرتا ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سب کی عزت کریں. لیکن اس عزت کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ اس عزت کی ابتدا کہاں سے ہوگی؟ اس عزت کا پہلا سٹیپ کہاں سے ہوگا؟ پہلا سٹیپ ہے کہ اپنے باپ کی عزت کر، پھر باپ کے باپ کی عزت کر، پھر اس کے باپ کی عزت کر، اور پھر اس کے باپ کی عزت کر، اور پھر اس کے باپ کی عزت کر. اور یہاں چلتے چلتے آپ کا نسب نامہ آدم سے جا کر ملے گا. گویا کہ انسانیت کی عزت کر، کیونکہ تمام انسان جو ہیں وہ آدم کی اولاد ہیں اور آدم کے سبب سے اس دنیا میں آئے، اور اس سبب سے ہی ہم پر لازم ہو جائے گا کہ اگر ہم آدم کی عزت کرتے ہیں تو پھر آدم کی تمام نسل یعنی انسانیت کی ہم عزت کرنے کے پابند ہیں. تو اس طرح آپ کی عزت وسیع ہوتے 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 یہ خدا کا مقصد ہے کہ پہلے آغاز کہاں سے کر؟ اپنے باپ سے کر. اور ایک بچہ، میں نے پاکستانی معاشرے میں یہ دیکھا ہے، حالانکہ جن کو ہم شاید اس پاکستان کے اندر ان کو مذہب کے تعلق سے بھی تسلیم کرنا کچھ مشکل ہوتا ہے، ہندوؤں کو ہم کہتے ہیں، لیکن میں نے ان کو دیکھا ہے کہ ان کی رسم و رواج، وہ صبح اٹھتے ہی اپنے باپ کے گھٹنے پکڑتے، جھکتے، اس سے آشیرواد لیتے ہیں، ان سے جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اپنے باپ سے دعا لے کر جائیں گے تو پھر ہمارے اگلے کام جو ہے وہ آسان ہو جائیں گے. لیکن یہ چیزیں جو ہم مذہب رکھتے ہیں، کرسچن ہیں، ہمارے پاکستان کے اندر دوسری قومیں جو ان میں سے چند خاندان ہوں گے، آپ 100% تو نہیں کہہ سکتے، لیکن چند خاندان ہوں گے جو ایسا کرتے ہیں کہ اپنے باپ کی دعائیں لے کر، اپنی ماں کی دعائیں لے کر گھر سے نکلتے ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں لیکن یہ بہت کم ہیں. زیادہ تر ہمارا 80% فیملیز جو ہیں وہ ان کے بچے ایسا نہیں کرتے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ باپ کی دعا سے کیا ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ہم خود ہی، یعنی سیلف کانفیڈنس اتنا بڑھ چکا ہے کہ پورے معاشرے کی تمام قدریں کڑیاں ختم ہو رہی ہیں. اور اس اعتبار سے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، میں التماس کرتا ہوں، میں التجا کرتا ہوں، میں ایک خدا کا خادم ہونے کی حیثیت سے، خدا کا نوکر ہونے کی حیثیت سے میں آپ کا بھی نوکر ہوں. میں کوئی افسر نہیں ہوں، یا میری سوچ افسرانہ نہیں ہے، یا میں کوئی روب اور دبدبہ نہیں ڈل رہا، میں کوئی آپ کا حاکم نہیں ہوں کہ آپ پر حکم صادر کروں. پر میں منت کرتا ہوں، میری قوم کے اور دیگر قوموں کے بچوں، میں منت کرتا ہوں کہ اپنے اپنے باپ کی عزت کرنا سیکھیں، پھر باپ کے باپ کی عزت کرنا سیکھیں، پھر اس کے باپ کی عزت کرنا سیکھیں، پھر اس کے باپ کی عزت کرنا سیکھیں. اور اس طرح آپ کا نسب نامہ جا کر آدم سے ملے گا. گویا کہ ہمیں انسانیت کی عزت کرنا ہے، اور بائبل یہی تعلیم دیتی ہے، سب کی عزت کرو، خاص کر اہل ایمان کی. اور یہ لازم ہے کہ ہم عزت کے پہلو سے، اس وقت جو معاشرے میں خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، سب سے زیادہ یہ ہے کہ سب عزت چاہتے ہیں مگر کرتے نہیں ہیں. بائبل میں یہ لکھا ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ایک میسج ڈیلیور کیا ہے، ایک میسج اس پر متی 7 باب اور اس کی 12 آیت پر دیا ہے کہ جو تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں، تم بھی ان کے ساتھ ایسا ہی کرو، تم بھی اس کے ساتھ وہی کرو. تو یعنی گویا کہ چاہت کے ساتھ آپ کو کچھ کرنے کی بھی ضرورت ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عزت ہو تو سب سے پہلے اپنے باپ کی عزت کریں، پھر باپ کے باپ کی عزت کریں، پھر اس طرح پورے معاشرے کی، اپنے گرد و نواح کی، پڑوسیوں کی، اور تمام انسانوں کی عزت کریں، کیونکہ عزت کرنے ہی سے آپ کا بھلا ہوگا. آپ کی عزت اسی میں ہے کہ آپ دوسروں کی عزت کریں، کیونکہ خداوند اس کو پسند کرتا ہے. اور لازم ہے کہ خداوند اس بات کا شکوہ بھی کرتے ہیں کہ اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے،
اور اگر میں مالک ہوں تو میرا خوف کہاں ہے؟ ہماری نوجوان نسل میں نہ تو خوف ہے اور نہ ہی عزت ہے۔ یہ سب سے بڑا تباہی کا راستہ ہے۔ یہ صرف کسی ایک قوم اور قبیلے کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ پوری قوموں اور قبیلوں کے اندر ابلیس تیزی سے کام کر رہا ہے کہ وہ خاندانوں کو، خاص کر نوجوانوں کو تباہ کر رہا ہے، اور انہیں اس سسٹم سے دور کرنے کے لیے وہ عزت کے طور پر لاپرواہ بنا دیا ہے۔ وہ پرواہ نہیں کرتے۔ ہمارے دور کے اندر میں خود ان نوجوانوں میں شریک ہوتا تھا جو بزرگ دور سے دیکھتے تھے تو ان کے سامنے ادب سے کھڑے ہو جاتے تھے ان کے سامنے، اور یا کہیں بس میں سفر کر رہے ہوتے تھے تو کوئی بزرگ آ جاتا تھا تو اس کو جگہ دے دیتے تھے۔ اور آج کل بزرگ اوپر دھکے کھا رہا ہوتا ہے، گر رہا ہوتا ہے، تو بچہ سیٹ پہ بیٹھا ہنس رہا ہوتا ہے اور وہ الٹا اس کو کہتا ہے بابا ذرا سیدھا کھڑے ہو جائیں۔ اور اس طرح مطلب ہمارے معاشرے میں بڑوں کی قدر کرنا، بزرگوں کی عزت کرنا، یہ بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے، اور پہلے کم ہوا، اب تو تقریباً ختم ہی ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے بڑوں کی عزت کرنا تو دور کی بات ہے، اب تو بچے اپنے بڑوں کی بھی عزت نہیں کرتے۔ میں نے لفظ اپنے پر بات کیا ہے۔ ہر چیز کا آغاز اپنے سے کرو۔ اگر آپ اپنے باپ کی عزت کرنا جانتے ہیں تو پھر آپ اوروں کی بھی کر سکیں گے۔ تو لازم ہے کہ آپ اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کریں۔ لازم ہے کہ پہلے باپ کی کریں پھر ماں کی کریں۔ یہ میں ضروری بات کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ کلام میں ترتیب اسی طرح ہے، پہلے باپ کی اور پھر ماں کی عزت کریں۔ خداوند اس کلام کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، یسوع کے نام میں آمین۔